الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے ہجرت کے حوالے سے ذکر آیا تھا، اور یہ ذکر آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء نامی جگہ پر آپ نے قیام کیا. وہاں پر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. اور وہ جو جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو انصاری بچے تھے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا، چونکہ یتیم بچے تھے اور اسلام میں یتیم بچوں کا مال بہت ہی احترام والا ہے، اور ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے وہ زمین خریدنے کی بات کہی، تو ان بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو زمین فروخت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس زمین کو ہبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. 10 دینار میں اس زمین کو خریدا گیا. اس زمین پر غرقد نامی پیڑ تھے. غرقد ایک قسم کا پیڑ ہوتا ہے، مدینہ کی جو قبرستان ہے اسے بھی بقیع غرقد کہا جاتا ہے، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں. جنت البقیع نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جنت نہیں ہے. احادیث میں اسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے. وہاں غرقد نامی بہت سارے پیڑ ہوتے تھے. اس زمین پر جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پر بھی غرقد نامی پیڑ تھے، اور وہاں پر کھجور کے درخت بھی تھے، مشرکین کی قبریں بھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان سب کو درست کیا گیا، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. بلکہ نہ صرف یہ بنیاد رکھی، آپ نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. یہ تواضع اور خاکساری ہے کہ انسان بڑا ہوتے ہوئے بھی، شخصیت اس کی بڑی ہوتے ہوئے بھی، وہ ایسے کام کرے جو عام طور پر اس کے مرتبے کے لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ تواضع کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت کی. آج آپ دیکھیے، بہت بڑا مالدار ہو وہ مسجد بنوا سکتا ہے. کیا آپ نے کسی مالدار کو دیکھا ہے کہ وہ خود مزدوری کر رہا ہو اس میں؟ لیکن اللہ کے نبی نے تواضع کی وہ مثال چھوڑی کہ آپ نے خود اس میں بحیثیت مزدور کے شرکت فرمائی، اور آپ نے اینٹ اٹھائے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، آپ کے کپڑے سے مٹی کو ہٹاتے تھے. آپ نے پتھر منتقل کیے، جبکہ آپ سے صحابہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی ہم یہ سب کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن آپ نے اس میں شرکت کی. یہ آپ کا غائب درجے کا تواضع تھا. اور آپ یہ شعر بھی کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا مہاجرین کی مغفرت فرما اور انصار کی مغفرت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو کہ اسلام میں دوسری مسجد ہے جس کی تعمیر کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کے بعد سب سے افضل مسجد اس دنیا پر کوئی ہے تو وہ مسجد نبوی ہے. ایک نماز وہاں پر 1000 نمازوں کے برابر اجر اس کا ہوتا ہے. اور جو مسجد قباء ہے، پہلی مسجد ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جاتا ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ، یعنی ہر ہفتے کو اللہ کے نبی پیدل قباء کو جاتے تھے. آج بھی مسجد نبوی سے قباء کے لیے ایک ہی رستہ رکھا گیا ہے، بالکل سیدھے مسجد قباء تک جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پیدل چل کر کے مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. جیسے اس سے پہلے ذکر آیا کہ آپ نے مسجد کی بنانے کو پہلے ترجیح دی. مسائل بہت سارے تھے. صحابہ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، جو مہاجر تھے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، تجارتیں نہیں تھیں، لیکن آپ نے مسجد کو سب سے زیادہ فوقیت دی، اس لیے کہ مسجد کا حقیقی کردار بہت وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا مرکز بنایا. یہاں پر 5 وقت کی باجماعت نمازیں ہوتی تھیں، یہاں پہ خطبات جمعات ہوتے تھے.
وہیں پر یہ مسجد مرکز علم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوتے تھے، کوئی آدمی فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ مسجد آتا تھا اور آپ سے علم حاصل کرتا تھا۔ مسجد یہ مرکز علم بھی تھی، اور یہ مسجد کو آپ نے مدرسہ بھی بنا دیا کہ تقریباً 70 صحابہ جن کا کوئی نہیں تھا، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کو ان کے لیے پناہ گاہ بنایا۔ وہ مسجد مدرسہ بھی تھی کہ 70 صحابہ مسجد ہی میں رہتے تھے، وہاں پہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر ان کا قیام ہوا کرتا تھا، اور ان کے سردار اور ان کے بڑے حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی کی مسجد یہ مرکز علم کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھی، اور یہ مسجد کو آپ نے دارالقضا بھی بنایا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے مسجد کو دارالقضا بھی رکھا۔ لوگ آپ کے سامنے مقدمات لاتے، اپنے مسائل لاتے، اور وہاں پر آپ ان مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو یہ جو مسجد ہے اس کا کردار بہت وسیع ہے، اور اس مسجد سے آپ نے مسلمانوں کے باہمی تعاون کا ذریعہ بنایا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگ آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، اور میں اس لیے کمزور اور ان کا خیال کریں۔ اس لیے روایت میں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک قافلہ آیا، بہت ہی ایسی حالت میں وہ لوگ تھے کہ لباس بھی پھٹے ہوئے تھے، صحیح طرح ان کا لباس بھی نہیں تھا، بہت ہی غریب فقیر قسم کے لوگ۔ آپ نے جب دیکھا ان کو تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ مسلمان ہیں، لیکن اتنی ان کی حالت خراب ہے کہ لباس ان کے پاس صحیح نہیں ہے۔ صحابہ نے پہچان لیا کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں کہ ان کی حالت اتنی کمزور ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سب نے مسجد کے سامنے لا کر کے رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 ڈھیر جمع ہو گئے جس میں لباس تھا، کھانے کا سامان تھا۔ اس موقع پر صحابی کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کأنہا مذہبہ، گویا کہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو آپ کے چہرے پہ، اتنا چہرہ آپ کا چمک رہا تھا، آپ خوش ہو گئے۔ یعنی مسجد لوگوں کے، مسلمانوں کے مسائل کا حل بھی ہے، تو آپ نے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھیں اسی وقت آپ کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی، اور وہ بھی رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ شوال کے مہینے میں بہت سارے لوگ نکاح نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، رشتہ نہیں چلے گا، آپس میں تعلقات خراب رہیں گے۔ عائشہ صدیقہ لوگوں سے کہتی تھیں کہ شوال میں نکاح کرو، اس لیے کہ میری رخصتی شوال میں ہوئی ہے۔ شوال کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، جاہلیت کے لوگ ایسے سمجھتے تھے۔ شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے سودا سے شادی کی، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر دراز خاتون تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا اس لیے کہ بچے تھے، ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، گویا کہ ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس گھر دار تجارتیں سب کچھ ہیں، ایک طبقہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایک بہت اہم قدم اٹھاتے ہوئے آپ نے بھائی چارگی کا نظریہ پیش کیا۔ آپ نے کہا جو مہاجر ہے وہ انصار کا بھائی ہوگا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، مال میں، دولت میں، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو وارث بھی بنائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ باپ مر گیا، اس کے بچے اس کے وارث ہوں گے۔ آپ نے اس موقع پر ایک خاص حکم جاری کیا کہ انصار اگر وفات پاتے ہیں تو ان کے وارث مہاجر ان کا بھائی ہوگا۔ آپ نے ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا، چنانچہ وہ صحابی جو انصاری ہیں اپنے مہاجر صحابی کی خدمت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھائی چارگی آپ نے حضرت سعد بن ربیع سے کر دی۔ سعد بن ربیع مالدار صحابی تھے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن میرے پاس بہت ساری دولت ہے، دولت لے لو، میرے پاس بیویاں بھی ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن مہاجرین خوددار لوگ تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ گئے، مہاجرین خوددار لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ کہ مدینہ کا بازار کہاں ہے۔ وہ بہت ہی بزنس میں، تجارت کے اعتبار سے بہت زیادہ علم والے صحابی تھے، بہت ذہین و فطین تھے۔ حضرت سعد نے ان کو راستہ بتایا کہ یہاں پر مدینے کا بازار ہے، وہاں پہ یہودی تجارت کرتے ہیں،
حضرت عبدالرحمن بن عوف گئے، وہاں پر انہوں نے پنیر یہ بیچنا شروع کیا، اس کی تجارت شروع کی، ترقی ہوتی گئی کہ ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت عبدالرحمن کو دیکھا، ان کے جسم پر کوئی خوشبو لگی ہوئی تھی جو خوشبو عام طور پہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ آپ کو لگا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا عبدالرحمن شادی ہو گئی تمہاری؟ کہا اللہ کے نبی شادی ہو گئی۔ شادی بھی بہت سادگی سے صحابہ کرتے تھے، آج کے دور کی طرح تکلفات نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیے عبدالرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو ہی نہیں پتا ہے کہ شادی کب ہوئی، آپ کو دعوت نہیں دی گئی، نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ آج شادی پرتکلف بنائی گئی، اس لیے سماج میں شادی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے مسائل اور خرابیاں ہیں۔ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تو آپ نے دو باتیں ان سے کہیں۔ ایک، آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا مہر دیا ان کو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کھجور کے بیج کے برابر سونا میں نے دیا ہے۔ کہا کہ ولیمہ ہو گیا؟ آپ نے کہا ولیمہ کرو اور ہی کرو شادی، کم از کم ایک بکری بھی ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا دیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ دولہے پہ ضروری ہے کہ وہ دے کر شادی کرے، لے کر شادی کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ بدعات میں سے، محدثات میں سے، غیر مسلمین کی مشابہت ہے، یہ ظلم ہے، زبردستی ہے، جو جہیز کی لعنت ہے وہ اسی سبب ہے کہ ہم نے شریعت کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ اس لیے لوگ دیکھیے اصلاً مسلم سماج میں لڑکیوں کو باپ بہت چاہتے ہیں، بیٹیوں سے محبت لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں لوگ، لیکن مسلمان جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں صرف ایک ہی وجہ سے، وہ یہ کہ ان کی شادی کیسے ہوگی۔ ورنہ ایسا نہیں کہ مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ایسے مسلمان بھی بچیوں کو پسند نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ باپ محبت کرتا ہے بچیوں سے، بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ڈر اسے ایک ہی بات کا ہوتا ہے کہ اس کی شادی کیسے ہوگی، سامنے والا پتہ نہیں کیا مطالبہ مجھ سے کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد دے کر شادی کرے، لے کر کے شادی کرنا یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ پھر آگے چل کر آپ نے کہا کہ وراثت کی جہاں تک بات ہے، وراثت سے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، جو مہاجر ہے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا بھی حکم دیا۔ جب لوگ مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، آب و ہوا اچھی نہیں تھی، جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے وہ سب بیمار ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار آ گئی، وہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال حبشی بیمار ہو گئے، بلکہ وہ بیماری میں گنگنانے لگے کہ کاش میں مکہ میں ہوتا، میرے اطراف مکے کی گھاس ہوتی، کتنا اچھا ہوتا، اور لعنت بھیجنے لگے ان مشرکین پر جن لوگوں نے ہمیں ظلم زبردستی وہاں سے بھگا کے یہاں لے آئے، ان پہ لعنت کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے کہا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا الی مکہ و اشد حبا۔ آپ نے کہا اللہ مدینے کو ہمارے دل کے قریب کر دے جیسا مکہ ہمارے دل کے قریب ہے، یا مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اے اللہ اس کی بیماری کو مدینہ سے نکال کر جحفہ نامی جگہ پر منتقل کر دے۔ چنانچہ آپ نے خواب میں ایک بدصورت عورت کو دیکھا جو جا رہی تھی، پھر آپ نے بتایا کہ اللہ نے مدینہ کی بیماری کو مدینہ سے ہٹا کے جحفہ منتقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ کا جو ماحول تھا، موسم تھا، وہ صحابہ کے لیے بالکل سازگار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے بعد ہجرت کے پہلے سال جو واقعات ان میں ہوئے، ان میں سے پہلا واقعہ ہے نماز کے حوالے سے کہ پہلے نماز 2 رکعت ہی فرض تھی۔ ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تفصیل کو واضح کیا کہ نماز کی جو گنتی ہمارے پاس ہے، اس گنتی کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی ہے، اسی طرح آپ نے لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اور پہلے سال ہجرت کی جو بڑا واقعہ پیش آیا، ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ اسد ابن زرارہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہجرت کے پہلے سال اسد ابن زرارہ کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اسد ابن زرارہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہل مدینہ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور انہی نے حضرت مصعب کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، انہوں نے سب سے پہلے جمعہ قائم کروائی تھی، انہوں نے ہی بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینے کی ترغیب دی تھی، مصعب ابن عمیر کو ان کی ہمت افزائی کی تھی۔ بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑی قربانی ان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر مقدر تھی کہ ہجرت کے پہلے ہی سال حضرت اسد ابن زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد ایک بڑا واقعہ جو پیش آیا کہ یہود جو آپ کے سخت دشمن تھے، یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالموں میں سے ایک عالم ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو کہ خوش آئین بات تھی، اس لیے کہ جب ایک عالم دین میں داخل ہوگا وہ بھی دوسرے مذہب والا،
تو اس سے زیادہ امید کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دعوتی کام اچھے اور مؤثر انداز میں کرے گا۔ پھر دوسرے سال میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، ہجرت کی دوسرے سال سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ 30 روزے یا 29 روزے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیے گئے، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کے حوالے سے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، 2 اونٹنیاں تھیں، وہ بھی جنگ بدر میں ان کو ملی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی، ہم لوگ اس خرنا میں گھاس کاٹیں گے، سنار کو بیچیں گے، اس زمانے میں سنار اس کا استعمال کرتے تھے، کہا کہ وہ بیچیں گے اور فنستعین بہا علی ولیمتی، کہ میں اس کے ذریعے سے ولیمہ کر لوں گا۔ لیکن ایک صحابی نے ہوش کو نہیں تھا، دونوں اونٹنیاں حضرت علی کی ذبح کر دی اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر کلیجی وغیرہ نکال لیا اور لوگوں کو دعوت کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب مجھے معلوم پڑا کہ میرے ولیمے کا جو انتظام کرنے کے لیے واحد راستہ تھا 2 اونٹنیاں، ایک صحابی نے اس کو ذبح کر دیا ہے، ان کو ہوش نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے دیکھ کے پہچان لیا، کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس صحابی کو تنبیہ کی اور آپ نے ان کو متنبہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے بغیر اجازت کے آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے، مسواک کی کاڑی بھی ہو آپ بغیر پوچھے نہیں اٹھا سکتے، ورنہ اس کا بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ آج دنیا میں لگتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر اجازت کے سامان اٹھایا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، شریعت کے نزدیک میں جرم ہے۔ دوسرے سال جو بڑے واقعات پیش آئے ان میں سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پہلا قبلہ سارے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، فلسطین میں جو ہے بیت المقدس مسجد وہ سب کا قبلہ تھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ اللہ یہ قبلہ بدل کر کے کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ آپ کی خواہش تھی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس کو قبلہ جو بنایا گیا تھا اللہ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا، تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جہاں آپ کو پھرنے کی خواہش ہے۔ روایت میں کہ آپ مدینہ آئے تو آپ نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 16 مہینے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ مقرر کر دیا، اور صحابہ نے بھی اس پر تعمیل کی کہ جب یہ حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایک صحابی نکلے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر کے آواز لگائی کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا ہے، آج کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز نہیں ہوگی، نماز کعبہ کی طرف ہوگی۔ تو روایات میں ہے کہ نماز ہی کی حالت میں امام اور سارے مقتدیوں نے اپنے رخ کو بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیر لیا، کعبہ کی طرف۔ سبحان اللہ، یہ تعمیل اور سنت کی اتباع کا جذبہ، انہوں نے جب سنا کہ نبی کے لیے قبلہ بدل دیا گیا ہے، انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ یہ نماز پڑھ لیں گے اگلی نماز میں بدل لیں گے۔ حالت نماز میں امام اور سارے مقتدین نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، جو کہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بہت ہی مضبوط دلیل ہے۔ یہ جو تبدیل کیا گیا قبلہ، اسے شریعت میں کہتے ہیں نسخ۔ شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم ہوتا ہے نسخ کا، کہ پہلے کچھ احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان احکامات کو مٹا دیتا ہے، پھر دوسرے احکامات لاتا ہے، اسے نسخ کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عالم اس وقت تک فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس منسوخ کا علم نہ ہو، کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں، اب ان کا حکم باقی نہیں ہے، لیکن قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو اپنی طرف سے علم حاصل کرتے ہیں، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ شریعت قرآن مجید کہتا ہے کہ جو متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، 1 سال تک اسے اپنے کمرے میں رہنا ہے، 1 سال تک۔
لیکن اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، تربص 4 اشہر و عشرہ، اللہ نے کہا نہیں 1 سال نہیں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے۔ لہٰذا جو قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، ضروری ہے کہ علماء کی رہنمائی پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا حکم بعد کا ہے تو ہمیں نہیں علم ہوگا۔ روایات میں ہے کہ اللہ کے لیے پہلے پہل پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھاتے آپ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ نے کوئی ہانڈی پر چڑھی ہوئی چیز آپ نے کھا لی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ پہلے تھا۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو تبدیل کرتے ہوئے اجازت دی، آپ گوشت کھا کر کے پکی ہوئی چیز کھا کر کے مسجد کو آ سکتے ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بس اونٹ کا گوشت اگر کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بعد میں حکم دیا گیا، پہلے حکم نہیں تھا۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شریعت میں ایک خاص چیز ہوتی ہے نسخ۔ نسخ کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، پہلے مشکل ہوتی ہے پھر آسانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تدریجی احکامات نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں سیدھی سیدھی یہ نہیں کہا کہ وہ حرام ہے، پہلے مرحلے میں اللہ نے کہا شراب میں نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ پھر بعد میں اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب پی کر کے نمازوں کو مت پڑھو۔ پھر تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب حرام ہو گئی، کیا تم ابھی نہیں چھوڑو گے اس کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رعایت کرتے ہیں، اور یہ دعوت کا طریقہ بھی ایک آدمی اچانک اپنے آپ کو پورا نہیں بدل سکتا، بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا خیال کرتے ہوئے بتدریج احکامات نازل کیے ہیں، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک جو اہم واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا وہ واقعہ تھا غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصر یہ ہے کہ بدر نامی مقام پر مشرکین کا ایک قافلہ مکہ سے 1000 جو لشکر میں بہت سارے ہتھیار سے لیس ہو کر کے آیا، اور صحابہ اکرام 300 اور ان سے کچھ زائد صحابہ تھے، اور ان دونوں کے درمیان جنگ کا معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے یہ یقین دہانی کرائی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کا پورا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ 1000 کا لشکر آ گیا ہے، آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، مہاجرین آئے، انہوں نے مشورہ دیا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے آپ انصار سے کچھ کہنا چاہتے تھے یا آپ انصار سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت سعد ابن معاذ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نہ ڈریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں جتنی دور لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں انصار کو سمندر میں کود جاؤ، ہم اپنی سواریوں کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اعلان کیا، آپ کا چہرہ چمک اٹھا کہ جب ساتھی اس قدر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ خوش ہو گئے۔ اس موقع پہ ایک اور صحابی مقداد الاسود، انہوں نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ کے قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت ڈراکو قوم ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، گریہ وزاری کی، اور یہی طریقہ ہے مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ دعا یہ بہت مضبوط ہتھیار ہے، دعا یہ انسانوں کی مصیبت کی دشمن ہے۔ جہاں دعا ہوگی انشاءاللہ وہاں مصیبت نہیں ہوگی، جہاں دعا ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ بوجھ نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت دعائیں کی، اور آپ نے اس دعا میں کہا اے اللہ ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد في الارض، اے اللہ تو اس جماعت کو قتل کر دے گا، ہلاک کر دے گا، اس پوری زمین پر کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا۔ اتنے مختصر صحابہ تھے، آپ نے دعائیں کی، اس قدر دعائیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کی جسم سے چادر نیچے گر گئی کہ آج ہماری دعاؤں میں وہ قوت ہے، ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو بڑی بے نیازی سے مانگتے ہیں، نبی ہوتے ہوئے جب کہ آپ پہ وحی اترتی ہے، آپ کے دعا کا طریقہ اتنا آپ نے گریہ وزاری کی، آپ کے جسم سے چادر نیچے گر گئی، اس قدر آپ اللہ تعالیٰ سے قوت اور یقین کے ساتھ اصرار کے ساتھ مانگ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو یقین سے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بس عادت ہے اس کی،
کیا آپ مانگ رہے ہیں اس کو نہیں پتہ، خواہش بھی نہیں ہے، دل میں ارادہ بھی نہیں، بس وہ کہہ رہا ہے۔ دعا ایسا نہیں ہونا چاہیے، دعا ایک عبادت ہے، اس کا اپنا ایک احترام ہے۔ آپ نے دعا کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر کے رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو نشانات دکھائے کہ کل جب جنگ ہوگی فلاں آدمی یہاں قتل ہو کے گرے گا، فلاں آدمی یہاں قتل ہو کے گرے گا، یعنی آپ کو نصر کی، فتح کی اس قدر یقین دہانی کرائی گئی، آپ کو مشرکین کے جسم کہاں گریں گے وہ تک آپ کو بتایا گیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے اللہ نے بارش نازل کی، زمین مضبوط ہو گئی اور اونگ بھی طاری ہو گئی، صحابہ پہ اونگ طاری ہوئی۔ جنگ کے موقع پہ نیند کا آنا ناممکن تصور ہے، انسان کا دل گھبرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نیند کو طاری کیا اور ان کے اندر جو بوجھ تھا اللہ نے اس کو ہلکا کر دیا، امن و اطمینان کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ جب وہ دیکھ رہے تھے ان کو لگ رہا تھا بہت بڑا لشکر ہے، مسلمانوں کو ایسے دکھا رہا تھا گویا کہ ان کا تھوڑا لشکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید تھی۔ جب جنگ ہوئی، جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، اسی لیے روایات میں کہ شیطان بھی جنگ میں شریک ہوا، لیکن جب اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو بھاگنے لگا۔ لوگوں نے اس کو بلایا انسانی شکل میں، جب وہ تھا بلایا تو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں کیا، اور اس میں بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا گیا۔ عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ابن ربیہ جو ربیہ کے بیٹے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، اسے بھی سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں 2 بچوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلت کی موت دی، جو اپنی سرداری پہ فخر کر کے نبی کی توہین کرتا تھا، 2 بچوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارے ہیں اور اسے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح سے 70 مشرکین بڑے بڑے سردار شامل تھے، وہ قتل کر دیے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ اور ایک بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی۔ مشرکین مکہ کو جب خبر پہنچی ان کے درمیان زلزلہ آ گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 300 کے تعداد میں لوگ 1000 لشکر کا مقابلہ کریں، جن کے پاس چند گھوڑے ہیں، جن کے پاس چند ہتھیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو نافذ کیا اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خبر جب مدینے میں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے ذریعے سے یہودیوں کے دل میں بھی روب بھر دیا۔ یہودی بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین نے یہودیوں سے ساز باز کر لیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کو دھمکی بھی دی، تم سمجھتے ہو بچ کے نکل گئے، ہم چھوڑیں گے نہیں اور گھسیں گے تو پھر تمہارے عورتوں کو تمہارے بچوں کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ دھمکی دینے والے ان کی زبانیں بند ہو گئی، اور یہود کے دلوں میں اللہ نے روب کو بھر دیا، اور ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ لوگ غالب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے غالب کیا، اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مال بھی دیا۔ جب یہ دھمکی دے رہے تھے، روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی ہوتی تھی، رات میں پہرا دیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جب تک آپ کا مشن پورا نہیں ہوگا کوئی آپ کو نہیں مار سکتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے خیمے سے باہر نکل کے کہا گھروں کو چلے جاؤ، آج کے بعد میری نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کو غالب کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی جنگ میں بہادری سے شرکت کی، بلکہ روایات میں صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہم اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ اس قدر بہادری سے آپ لڑتے تھے کہ صحابہ آپ کی پناہ میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب مردی کے ساتھ قتال کیا کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کو غالب فرمائے۔ اگلے درس میں سن 2 ہجری کے بعد جو معاملات ہیں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔